اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. جب میرے بابا آ گئے تو اب یہ شرف کے قابل بن گیا. یعنی ولادت امیر المومنین جب خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، جب یہ کعبہ کعبہ بنا ہے، سے پہلے ہمارا کہتے ہیں ایک بچوں کا کمرہ تھا. لوگ طواف کرتے تھے پہلے لیکن اس خانہ کعبہ کی طرف کو جب نماز پڑھی گئی ہے وہ علی علیہ السلام کے آنے کے بعد پڑھی گئی. یہ سلسلہ مولا کے بابا کی آنے کی وجہ سے اس گھر کو شرف ملا. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں تم کس کے مقابلے کا ہے؟ اے کافر ہو، اے فاجر ہو، تم کس کے مقابلے کا ہے؟ اور اس کا راستہ روک رہے ہو. اس کا یعنی اشارہ ہے محمد حسین کی طرف. کہتے ہیں کہ تم اس کا راستہ روک رہے ہو جس نے اس خانہ کعبہ کو عظمت بخشی، جس نے اس خانہ کعبہ کو عظمت بخشی. اور خود ہی جواب دیتے ہیں کہ عظمت کیسے بخشے؟ میرا مولا و آقا وہ ہے کہ اگر چاہتا تو وہی خانہ کعبہ کو بلا لیتا اور خانہ کعبہ اٹھ کے اپنی جگہ سے وہی پہنچتا جہاں میرا آقا ہے. یہ تو میرے مولا نے اس گھر کو عظمت بخشی ہے کہ اس کے پاس خود چلا آیا. اس کے پاس خود چلا آیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ جو تم دیکھ رہے نا حجر اسود، حجر اسود وہ ہے بول ہو رہا ہے. میں اور دوسرا میٹر بھی پڑھ سکتا ہوں. اگر بول ہو رہا ہے تو پھر میں بدل دوں گا. اشعار پڑھنا کمال نہیں لیکن حقیقت پڑھنا کمال نہیں. تو میرے ساتھ دیجیے آپ سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں، کم سے کم اپنا ایک پیر تو لگا ہی سکتے ہیں. منہ نہ بند کر کے بیٹھیے، سمن رکن نہ بن جائیے کہ آج ہم روزہ رکھ کے آئے ہیں کہ بالکل بولیں گے نہیں. شریعت میں نہ بولنے کا روزہ رکھنا حرام ہے. یہ واحد ایک ہی بیوی کو شرف تھا. یہ تاریخ میں واحد ایک بیوی کو حکم ہوا کہ تم روزہ رکھ لو خاموشی کا. اور وہ بھی جب اللہ نے مریم کی عصمت کو بچانا تھا تو مریم سے نہیں کہا کہ تم اپنی صفائی پیش کرنا، بلکہ مریم کو کہا تم خاموش رہنا، ہم جس کے ذریعے چاہیں گے تمہاری فضیلت بیان کرائیں گے. سبحان اللہ. روزہ رکھا ہے اس کے علاوہ پھر حرام ہے. کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا خاموشی کرنا. اور پھر فرش اعلیٰ میں بیٹھ کے اگر روزہ رکھ دیا آپ نے تو پھر یہ افطار نہیں ہوگا. جناب شمشاد صاحب جللہ فرماتے ہیں اپنی تقاریر اور مجالس میں، آپ نے شاید سنا جو لوگ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں افطار کا سامان ساتھ لے کے چلتا ہوں. اگر کوئی روزہ رکھے ہے تو بھائی میں تو لے کے نہیں آیا افطار کا سامان،
لیکن محرومیت ہو جائے گی. تو مولا نے کیا کہا؟ اگر میرا آقا چاہتا تو وہی خانہ کعبہ کو بلا لیتا اور یہ اٹھ کے جاتا. اب سمجھ میں آیا اہل بیت اور خانہ کعبہ. خانہ کعبہ پر خانہ کعبہ کسی کو نہیں بلا سکتا، لیکن خانہ کعبہ کو کوئی بھی بلا سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طاقت ہو. تو محتاج کون ہے؟ خانہ کعبہ ہے یا اہل بیت ہے؟ تو اس فقرے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے مولا پاس کے کہ محتاج کعبہ ہے، اہل بیت نہیں ہے. یعنی اگر جملوں کو بدل کے کہا جائے گھر محتاج ہے، گھر والے محتاج نہیں ہے. گھر والے محتاج نہیں ہے، گھر والے جب چاہیں میں بلا لیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو اسے تم بوسہ دیتے ہو. حجر اسود کو ہر مومن کی تمنا ہوتی جو بھی زیارت کے لیے جاتا ہے. عارف بھائی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہاں جنگ ہوتی ہے اور کچھ ایسے وہاں کھڑے رہتے ہیں خبیث جو وہاں پہنچنے نہیں دیتے، کوشش کرتے ہیں کہ یہ وہاں نہ جائے. کیوں؟ اگر یہ جائیں گے تو بدعت ہو جائے گا. یعنی بدعت سمجھ کر روکنے والے بھی وہاں ملیں گے اور بوسہ دینے والے بھی ملیں گے. اور ہر مسلمان اپنا کو اس سے مست کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو مولا کہتے ہیں کہ تم وہ ہو جو اس کو بوسہ دیتے ہو، اسے چومنا اپنے لیے شرف سمجھتے ہو، لیکن میرا مولا آقا وہ ہے جسے یہ چومتا ہے، جسے یہ چومتا ہے. یعنی گویا امام حسین کا ہاتھ ہوتا ہے اور حجر اسود مولا کے ہاتھ کو چومتا ہے. اہل بیت کی فضیلت آپ نے سنی ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ سے ہوئی اور اس پتھر کو نصب کرنے کی بات آئی تو بڑے بڑے حکومت کے چیلے آگے آئے اور چاہا کہ اسے اٹھا کے رکھ دے. یہ رکھتے ہیں وہ رکتا نہیں، یہ رکھتے ہیں وہ رکتا نہیں. بڑی کھلبلی بچی کہ صاحب یہ کیسے رکے گا. کچھ ذہن ایسے ہوتے ہیں جو طریقے بتاتے ہیں. جہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بریانی بنتی ہو تو اس میں ترتیب بتائیں گے، ترکیب بتائیں گے، اس میں یہ ڈالو تو ایسا ہوگا، وہ کرو تو ایسا ہوگا، ہے نا. کھیر بنانے لگے آپ تو طرح طرح کے طریقے بتائے جائیں گے، اس کو ٹیسٹی کر لیں گے. تو وہاں بھی کچھ ایسے ہی تھے. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ ایسے نہیں رکھا جائے گا. پھر کیا کرے کہ ایک چادر لاؤ اور اس چادر میں اس کو رکھ کے سارے قبیلے والے اٹھاؤ اور سب ہاتھ لگا کے رک جائے. اہل بیت سے دور ہونے کا نتیجہ ہے سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے، چادر میں رکھا گیا حجر اسود کو، سب وہاں لے کے گئے، وہاں لے جا کے رکھنا چاہ سب نے مل کے. وہ نہیں رکتا، کوشش کر رہے ہیں، نہیں رک رہا ہے. تو میں یہاں ایک جملہ کہہ لوں، جب تم ایک پتھر اپنی جگہ نہ رکھ سکو تو خلیفہ کیسے رکھ سکتے ہو؟
میں کہاں ہے؟ اہل بیت کے دروازے میں علی ابن الحسین صلوات اللہ سلام علیہ کی خدمت میں آئے. وہ یہ جانتے تھے کہ جس کا دادا در خیبر اکھاڑ سکتا ہے وہی اس پتھر کو نصب کر سکتا ہے. تو ایک معمولی سے پتھر نے بتایا کہ اسے نمائندہ الہی رکھ سکتا ہے. جب پتھر بغیر نمائندہ الہی کے نہیں رکھا جا سکتا تو تخت خلافت پر بھی نہیں رہ سکتا. وہی بیٹھے گا جسے اللہ نے نصب کیا. تو مولا عباس کہتے ہیں کہ یہ حجر اسود وہ ہے کہ جسے تم برسا دیتے ہو اور میرا آقا وہ ہے کہ جسے حجر اسود بوسا دیتا ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں مولا, تب ہم شارٹ میں بیان کر رہا ہوں, حضرت کہتے ہیں کہ تم ان پہ راستہ بند کر رہے ہو, انہیں روکنا چاہتے ہو جو سرحدوں کے محتاج نہیں. ان کے لیے سرحدیں معنی نہیں رکھتی. اب اسی وقت دیکھ لیجیے آپ, ہزاروں کلومیٹر دفنے ہیں لیکن ہم یہاں مانگ رہے ہیں, وہ یہاں دے رہے ہیں. اگر دنیاوی کوئی ہوتا تو وہیں سے کال کر کے کہتا بھائی تم اتنی دور بیٹھے ہو, میں اتنی دور بیٹھا ہوں, میں تمہاری حاجت روائی کیسے کر سکتا ہوں. لیکن کسی بھی مانگنے والے کے پاس کال نہیں آئی ہے وہاں سے کہ ہم نہیں دے سکتے, بلکہ جہاں یہاں مانگا انہوں نے وہاں سے بھیج دیا. اب یہ لینے والے کے اوپر ہے کہ وہ مانگ کیا رہا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اور جو مانگتا ہے وہ ملتا ہے. اور اس دربار میں تو کوئی قید ہی نہیں ہے, جو بھی آ جائے, مذہب والا ہو غیر مذہب والا ہو, دین والا ہو غیر دین والا ہو, کلمے والا ہو بغیر کلمے والا ہو, بس شرط یہ ہے کہ حاجت روائی کے لیے اسے بلائیں. حاجت روائی